علامہ مولانا محمد شہزاد احمد مجددی صاحب تشریف فرما ہیں. ابھی انشاءاللہ اپنے ملفوظات سے نوازیں گے. آپ نے اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے پرزور نعرہ لگانا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارت او کما قال. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. آج کی یہ شان اولیاء کانفرنس جو کہ اس سے پاک ہے قدوۃ الصالحین زبدۃ العارفین شیخ طریقت بابا جی محمد صدیق نقشبندی قادری رحمۃ اللہ علیہ آستانہ عالیہ جوبی شریف زیر صدارت پیکر اجلاس انتہائی شفیق شیخ طریقت حضرت صاحبزادہ بابا جی محمد رفیق احمد نقشبندی قادری رحمۃ برکاتہ علیہ اور برابر مکرم حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد عبداللہ صدیق نقشبندی قادری دامی قرآن سجادہ نشین آستانہ عالیہ جوبی شریف
آپ کی زیر نگرانی اور اسٹیج پہ ہمارے انتہائی محترم جناب صاحبزادہ حافظ محمد جمیل نقشبندی قادری دامت اور دیگر ہمارے دوست بزرگ جو تشریف فرما ہیں، اللہ کریم ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بندہ نہ چیز درگاہ حضرت ابوالبیان کا ایک چھوٹا سا کارکن ہے، صاحبزادہ محمد عبداللہ صدیق نقشبندی صاحب، اللہ کریم آپ کے اخلاص میں، ان عمل میں اور بھی برکتیں عطا فرمائے اور دین و دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ذمہ داری بزرگوں نے آستانے کی طرف سے سونپی ہے، اللہ کریم اس راہ محبت میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ شام اولیاء کانفرنس ہے، میں نے آپ کے سامنے ایک آیا کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ کے چند الفاظ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ولی کا عام جو ترجمہ ہے وہ دوست، ولی اللہ یا اولیاء اللہ، اللہ کا جو ولی ہے، اللہ کا جو دوست ہے، جب ہم کسی سے کوئی کام لینا چاہیں، اپنی بات، اپنا مدعا منوانا چاہیں، تو ہم درمیان میں کسی ایسے شخص کو، کسی ایسی چیز کو لے کے آتے ہیں کہ جس کی قدر کرتے ہوئے اگلا بندہ ہماری بات مان لے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کسی پیار والے بندے کو درمیان میں رکھا جائے اور پھر بات کی جائے تو وہ بات بن جاتی ہے۔ اگر کسی کے والد کا یا والدہ کا پیار لینا ہو تو اس کے بچوں سے پیار کریں، آٹومیٹکلی اس کے ماں باپ آپ کے ساتھ کی طرف توجہ کریں گے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہیں تو ہم اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کریں، ہم اللہ کے پیاروں کا وسیلہ رکھیں، ہم اللہ کے پیاروں کی نسبت شامل حال رکھیں۔ جب اللہ والوں کی نسبت شامل ہو جائے گی، ہم جب عرض کریں گے تو اللہ پاک اس کو قبول فرما لے گا۔ بعض احباب اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی توبہ نعوذ باللہ پھر اللہ کی مرضی نہ ہوئی، الیاذ باللہ، کہ تم اللہ کی مرضی سے ہٹ کے کچھ ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ ساری زندگی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق بسر کرتے ہیں، دن اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں، راتیں اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں۔
मामलात अल्लाह की चाहत के मुताबिक रखते हैं। जब बंदा अल्लाह की चाहत के मुताबिक, रजा के मुताबिक जिंदगी बसर करता है तो अल्लाह भी ये फरमाता है, ऐ मेरे बंदे तू मेरी रजा के मुताबिक चलता रहा है, अब जो तू अर्ज करेगा मैं भी उसके मुताबिक कर दूंगा। ये अल्लाह का बात, बंदे की बात के मुताबिक कर देना, ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत है अल्लाह की कि अपने प्यारे बंदे की चाहत के मुताबिक वैसा फरमा दे, वैसा कर दे। और ये जो अल्लाह वाले हैं, इनके पास जैसे भी बंदे आए, नेक भी आए उसको भी सीने से लगा लेते हैं, कोई और आए उसको भी सीने से लगा लेते हैं, किसी को दूर नहीं करते, करीब करते हैं। क्यों? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जब अल्लाह वालों के करीब बंदा बैठता है तो दिल नरम होता है। जब अल्लाह वालों का के पास बंदा बैठेगा तो दिल नरम होगा, उसकी दिल की कालक उतरेगी। और ये जो उर्स होते हैं, ये जो सालाना प्रोग्राम्स होते हैं, इनका मकसद सिर्फ लोगों को इकट्ठा करना नहीं, बल्कि इनका मकसद ये होता है कि साल भर में जो कमी कजी आ जाती है उस कमी कजी को पूरा किया जाए। ईमान की रफ्तार हमारी बदअमली से, किसी सुस्ती की वजह से, हमारे गलत काम की वजह से, किसी गुनाह की वजह से हमारे दिल पे जो कालक लग चुकी है, जब अल्लाह वालों के पास बैठते हैं तो अल्लाह फजल फरमाता है। और जब हम अल्लाह वालों का नाम लेते हैं, हम कहते हैं कि दाता साहब, लफ्ज नहीं है ना, लोग हम कहते हैं ख्वाजा अजमेरी, लफ्ज नहीं है दो। हम कहते हैं जमात अली, बज़ाहिर दो लफ्ज ही, लेकिन मैंने जो हदीस आपके सामने पढ़ी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह के वली का जिक्र करते हो अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देता है। अगर अल्लाह के वली का नाम लेने से, उसका जिक्र करने से, उसकी बात करने से, उसके उठने बैठने को बयान करने से, अल्लाह के वली की जिंदगी सुनाने से, अल्लाह के वली की बातें सुनाने से, हजूर फरमाते हैं, जामे सगीर की हदीस पाक है कि जब तुम अल्लाह के वली का जिक्र करते हो, बात करते हो, जिंदगी बयान करते हो, उनकी के मुतल्लक चीजों की बात करते हो, रब तुम्हारे गुनाह माफ करता है। जब जिक्र करने से गुनाह माफ होते हैं, कोई अल्लाह वालों के पास आके बैठ जाए तो अल्लाह कितना करम फरमाता होगा। अगर सिर्फ जिक्र करने से, और एक नौजवान बुजुर्गों की महफिल में बैठा हुआ था, वो लिबरल माइंडेड था, आजकल भी जैसे आपको पता है सोशल मीडिया बड़े अरूज पे है, वो कहते हैं कुछ नहीं है, जिक्र क्या पड़ा हुआ, ये तो लफ्ज ही है ना, इनसे क्या होता है, ये कोई गोली तो थोड़ी है कि गोली खाई और आराम आ जाएगा, ये कोई टीका थोड़ी है कि टीका लगना और तबीयत बहाल हो जाएगी, ये कोई ड्रिप तो नहीं कि ड्रिप लगी है और वो मादियत ज़्यादा हम हो गए हैं ना, जाहिर देखते हैं, जाहिर बस। लेकिन जब हम जिक्र करते हैं या अल्लाह वालों के पास बैठते हैं तो अल्लाह वालों के पास बैठने की भी तसीर मिलती है, अल्लाह का जिक्र करने की भी बरकत मिलती है। बुजुर्ग बैठे थे, एक नौजवान कहने लगा, बाबा जी ये कैसे मुमकिन है कि लफ्जों के अंदर भी कुछ ऐसा लफ्ज हरूफ है ना
इनके अंदर क्या हो सकता है? कोई रोटी तो नहीं खा ली तो अंदर कुछ चला गया, पानी तो नहीं पी लिया, कोई शरबत तो नहीं पी लिया कि अंदर जिस्म पे कोई असर होगा। तो बाबा जी कहने लगे कि तू तो तवज्जो चाहूंगा आपकी। बाबा जी फरमाने लगे तू तो है ही गधा, तू तो है ही गधा। अभी बुजुर्गों ने ये फरमाया, बाबा जी ने ये फरमाया, वो लाल पीला हो गया गुस्से में, तैश में। अब देखें बड़े अल्लाह वाले बनते हैं, आपने मुझे गधा कह दिया है। वो बड़े गुस्से में आ गया कि देखें आपने मुझे गधा कह दिया है। वो बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में बोलने लगा। बाबा जी फरमाने लगे पुत्र तू कह रहा था लफ्जों से क्या होता है, ये लफ्ज़े गदा का असर तुम्हारे ऊपर हो गया, लफ्ज़े गदा का असर हुआ कि तू गुस्सा कर गया, भड़क उठा। और अगर इसी जगह पे मैं तुम्हें कह देता कि बड़ा शेर पुत्र है, तो बंदा अपने आप को, ये लफ्जों की तसीर होती है। बच्चा बड़ा नेक है, लफ्ज़े नेक की तसीर है, बच्चा साथ ही नरम मिजाज हो जाएगा, बड़ा सीधा होके बैठ जाएगा, मुझे तो नेक कह रहे हैं। वो लफ्ज की तसीर है, लफ्ज की बरकत है। और जैसे दरबार शरीफ है, हम देखे जाते हैं, हाजिर होते हैं, इस पे भी बाज़ अहबाब चहमगोइयाँ करते हैं कि फिर बताओ अगर जो हिंदू लोग हैं वो बुत के पास चले जाते हैं तो तुम भी ऐसे पत्थर के पास चले जाते हो। मट्टी और कब्र ही पत्थर ही है ना, तो वो बुत के आगे जाके चले जाते हैं और तुम इधर चले जाते हो, तौबा नौज़ बिल्लाह। हालांकि ऐसी बात नहीं, हालांकि ऐसा मामला नहीं। बुत बुत है, वली वली है। वली कब्र से बाहर भी अल्लाह का वली है, वली कब्र में जाके भी अल्लाह का वली है। वो कब्र से बाहर भी जिंदा है, अल्लाह के फजल से कब्र के अंदर भी जाके जिंदा है नबी। और जब ये सऊदी अरेबिया में थोड़ा सा मैंने गुजारा, पहले काफी पुरानी बात है, तकरीबन साहब जिस मस्जिद में भी गए ना, जिस मस्जिद में गए मोहतरम रसाले बाबा ने वहां पे पढ़े होते थे, और तकरीबन हर रसाले के अंदर 2 हदीसें जरूर होती थी। कुछ अगर सऊदीया वाले कोई दोस्त बैठे हैं तो उन्हें खुद ही याद आ जाएगा। मोहतरम रसाले मस्जिदों के अंदर ना, जैसी नमाज पढ़नी है साइड पे छोटी सी खिड़की बनाई हुई है, उसके अंदर ऐसे ही पड़े हुए हैं, जिसका दिल चाहे वो ले ले, पढ़े ले जाए। तकरीबन हर रसाले में 2 हदीसें जरूर होती थी। एक हदीस ये थी कि ला तजअलू कब्री ईदन, मेरी कब्र को ईद ना बनाना। ला तजअलू कब्री वसनन, ये दूसरी हदीस है, मेरी कब्र को बुत ना बनाना। ये 2 हदीसें तकरीबन हर रसाले के अंदर, जितने रसाले वहां पे पढ़े होते ना, उन्वान कोई भी होता, ये हदीसें जरूर होती, और इनका तर्जुमा आगे लिखा होता, मफहूम इसका आगे तफसीर शरह करते हुए लिखते कि ला तजअलू कब्री ईदन, मेरी कब्र को ईद ना बनाना, कि ये तुम बड़े खुश हो के जो खुशियां मनाते हो कब्रों पे जाके, तो ये काम मेरी कब्र पे ना करना। मेरे किबला आलम सिराजुल आरिफीन हजरत इमामुल बयान पीर मोहम्मद सईद अहमद जज़ीर रहमतुल्लाह फरमाया करते, ये इस हदीस को समझे ही नहीं। मेरे करीम आका ने फरमाया कि ला तजअलू कब्री ईदन, मेरी कब्र को ईद ना बनाना। ईद आती है साल के बाद, ईद आती है साल के बाद। हजूर फरमाते हैं तुम मेरी कब्र पे साल के बाद ना आना, ऐ मेरे गुलामों तुम मेरी कब्र पे आते रहना। कब्र पे आना तुम्हारा काम है, जो कब्र मेरी पे आएगा, जो मेरे रोजे पे आएगा, कब्र पे आना तुम्हारा काम है, फिर रब से बख्शिश करवाना मेरा काम है। कब्र पे आना उम्मती का काम है। हजूर ने फरमाया कि जो मेरी कब्र पे आता है, मन ज़ारा कब्री,
وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر میں آیا اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہو گئی۔ حضور تو فرما رہے آؤ میری قبر پہ، یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ حضور نے فرمایا ملے گا یہ، آنا تیرا کام ہے، بخشوانا میرا کام ہے۔ حضور تو بہانے بہانے سے بلا رہے ہیں، فرمایا عید آتی ہے سال کے بعد، پر تم آتے ہی رہنا۔ فرمایا تم میرے پاس آتے رہنا، سال کے بعد نہیں آنا، آتے ہی رہنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث، اس کا مفہوم پھر کیا ہے؟ فرمایا لا تجعلوا قبری وثنا، میری قبر کو بت نہ بنانا۔ کہتے تھے کو حضور نے فرمایا کہ جیسے وہ لوگ جاتے تھے بتوں کے پاس، تو تم بھی میرے پاس نہ آنا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ روک رہے کوئی ایک حدیث جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میری قبر پہ نہ آنا یا قبر پہ جانا ہی نہیں۔ اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے، نہیتکم عن زیارت القبور فزورها، فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب کیا کرو۔ شروع اسلام میں حضور نے کئی کام ہیں ان سے منع فرمایا، جب جیسے جیسے تربیت ہوتی گئی حضور واضح لفظوں میں فرما رہے ہیں، اگر کوئی حدیث اب دکھائے بھی نا منع کرنے کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، یہ فرمان اس کا ناسخ ہے۔ فرمایا کہ نہیتکم عن زیارت القبور فزورها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا شروع اسلام میں، اب تم قبروں پہ جایا کرو۔ کیوں؟ قبر پہ جانے سے بندے کو آخرت یاد آتی ہے، قبر پہ جانے سے بندے کو موت یاد آتی ہے کہ یہ دوست، یہ میرا بھائی، یہ میرے ابا جی، یہ میری ماں، یہ میرے ساتھ تھے اور آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو بتنا بنانا، بتنا سمجھنا، مفہوم کیا ہے؟ غلط مطلب بتاتے ہیں، غلط ترجمے کرتے ہیں، غلط تشریحات کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری قبر کو بت نہ سمجھنا۔ کیوں؟ بت بت ہے، ولی ولی ہے، بت جہنم کا انگارہ ہے، اور ولی کی قبر تو جنت کا نظارہ ہے، ولی کی قبر تو جنت کا نظارہ ہے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو اللہ کا جب ولی جہاں پہ دفن ہے وہ جنت کا باغ ہے۔ اور پھر فرمایا میری قبر کو بت نہ سمجھنا۔ یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ تو حدیث پاک کا مفہوم جو علماء اہل سنت بیان فرماتے ہیں کہ بت سن سکتا، بت سن سکتا، بت سن سکتا، وہ دیکھ سکتا، وہ بول سکتا، وہ کچھ دے سکتا نہیں۔ فرمایا میری قبر کو بت نہ سمجھنا، کیونکہ بت نہ بول سکتا ہے، بت نہ سن سکتا ہے، بت نہ کچھ دے سکتا ہے۔ میری قبر میں آنا میں تمہیں دیکھوں گا بھی، میری قبر میں آنا میں تمہاری سنوں گا بھی، میری قبر میں آنا میں تمہاری حالی جولیاں بھر کے بھیجوں گا۔ اس لیے فرمایا میری قبر کو بت نہ سمجھنا، کیونکہ بت تو کچھ بھی نہیں، بت تو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ کچھ بھی نہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں میری قبر کو بت نہ سمجھنا، کیونکہ میں دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، اور صرف دیکھتا اور سنتا ہی نہیں ہوں، جو میرا امتی سلام کرتا ہے اس کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں، جو میں امتی مجھے سلام کرتا ہے اس کا سلام کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام
کہ کیا ہی کہتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات سلام کی اس کے متعلق بھی عرض کر دیتا ہوں. اب اگر کوئی باہر سے آئے, تلاوت ہو رہی ہے, نعت شریف ہو رہی ہے, بیان ہو رہا ہے, ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آ کے اور بندہ سو رہا ہو تو اس کو سلام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کیوں بیٹے, یہ بچے بھی مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں, اگر بندہ سو رہا ہے تو اس کو سلام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ سلام کا جواب دے سکتا نہیں. اگر کوئی واش روم میں ہو تو اس کو بھی اس وقت بھی سلام کرنا نہیں. اگر کوئی روٹی کھا رہا ہے تو اس وقت بھی سلام کرنا. اور اگر میں دوسری طرف بات لے کے آتا ہوں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اگر کوئی بندہ یہاں پہ سنت پڑھ رہا ہے, نفل پڑھ رہا ہے, واجب پڑھ رہا ہے, فرض پڑھ رہا ہے, کوئی اس سے سلام نہ لے, کوئی اس سے سلام, اگر کوئی اس سے سلام لے تو وہ جواب دے سکتا, وہ جواب دے سکتا. اگر جواب دے دے, نماز گئی. اگر میرے یہ بھائی باہر سے آئے ہیں, میں نماز پڑھ رہا ہوں, یہ انہوں نے کہہ دیا السلام علیکم, لیکن مجھے پھر بھی جواب دینا نہیں چاہیے. اگر میں نے جواب دے دیا تو میری نماز گئی, دوبارہ پڑھنی پڑے گی, دوبارہ پڑھنی پڑے گی, میری نماز ٹوٹ گئی, دوبارہ پڑھنی پڑے گی. لیکن یہ آپ کی اور میری بات ہے, یہ آپ کی اور میری بات ہے. لیکن جب باری آئے آمنہ کے لال کی, جب باری آئے مدینے کے تاجدار کی, جب باری آئی عبداللہ کے درِ یتیم کی, جب باری آئے عبداللہ کے ہاتھوں والوں کی, جب باری آئے علم نشرہ کے سینے والے کی, جب باری آئے وجہ اللہ کے چہرے والے کی, جب باری آئے لب یوحا والے کی, جب باری آئے مازاد اکھیر والے کی, تو حکم یہ ہے نماز کے اندر مجھے سجدہ بھی کرو, رکوع بھی کرو, تسبیحات بھی پڑھو, سارا کچھ پڑھو, لیکن قبول تب کروں گا جب میرے نبی کو نماز کے اندر سلام کرو گے. السلام علیکہ, بولتے جو نا, السلام علیکہ, اے نبی آپ پر, اے نبی آپ پر. فرمایا جب تک میرے نبی کو نماز کے اندر سلام نہیں کرو گے میں رکوع سجود بھی قبول نہیں کروں گا. قبول تب کروں گا میرے نبی کو سلام کرو. پتا چلا ہمارا معاملہ جدا ہے, کہاں وہ اور کہاں ہم, کہاں وہ اور کہاں ہم, ہمارا معاملہ ہی جدا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی سلام نہیں کرتا تو رب نماز قبول نہیں کرتا. آپ اور میں سلام کا جواب دیں تو ہماری نماز گئی. اور حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں اور التحیات پڑھتا ہوں, التحیات للہ والصلوات, فرماتے ہیں جب میں کہتا ہوں نا السلام علیکہ ایھا النبی, جب یہ کہتا ہوں تب تک اس سے آگے نہیں پڑھتا جب مدینے کے تاجدار کا جواب اپنے کانوں سے سن نہیں لیتا. اس وقت تک میں اس سے آگے نہیں پڑھتا جب تک تاجدار مدینہ کا جواب اپنے کانوں سے سن نہیں لیتا. وہ تو جواب دیتے ہیں, وہ تو مدینے سے سلام کا جواب دیتے ہیں, اور پھر وہ تو حضور ہے نا. وہ نیک ہیں, حاجی ہیں, بے نمازی ہیں, جیسے بھی ہیں, اگر یار اماں جی اور ابا جی کی جو قبر ہے, فرمایا جمعے والے دن دیکھ کے آؤ تمہارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا, ہے نا حدیث. اور صاحب ایک بات کرتے ہیں, یہ ساتھی میرے ساتھ بیٹھے ان کے محلے کی بات, وہ مکھن والی مسجد اس سائڈ پہ
وہ دوسرے طبقے کے مولوی صاحب ہیں، وہ ان کی ساری زندگی یہی کہتے رہے قبراں ترین جانا، قبراں ترین جانا۔ ان کی پیچھے ان کے کچھ عرصہ پہلے ان کی بیوی فوت ہوئی، ذوالفقار صاحب ایسے ہی ہے، یہ گواہ ہیں، محلے دار ہیں، وہ ان کی بیوی فوت ہوئی تو وہ دیکھا ایک دوست نے کہ وہ صبح نا فجر کی نماز کے بعد وہ قبرستان گئے ہوئے تھے، تو کہنے لگے کہ قاری صاحب تو ہی تے ساری زندگی آندے رہے ہو، وہ قبراں تے نہیں جانا تے ہوں تو ہی بڈھی دی قبر تے بھی آ گئے ہو۔ وہ بس یار دیکھو نا بیوی سی نا، اور بھائی اگر تمہاری بیوی کی قبر پہ تمہارا جانا جائز ہے تو ہمارا اپنی ماں کی قبر پہ، اپنے باپ کی قبر پہ اور اپنے شیخ کی قبر پہ اور پھر ساری کائنات کے جو پیر ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کی قبر پہ جانا تو اس سے بھی اللہ ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بار بار فرمایا میری قبر پہ آؤ، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، من حجا ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا پر میرے پاس نہیں آیا اس نے جفا کی ہے۔ حضور تو بہانے سے بلا رہے آؤ، اور پھر یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی قبروں پہ ہم اسی لیے جاتے ہیں کہ ہمارے دل نرم ہو جائیں، ہمارے دلوں کی کالک اترے، اور جب ہم ان اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ اور یہ قبروں والے جو اللہ والے ہیں نا، یہ مرے ہوئے نہیں ہوتے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا قانون ضرور پورا ہوا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ کہتے ہیں پھر وہ مرے نہیں تے دفنایا کنوں ساجے، اور پائی شہید نو دفنانے ہیں کہ نہیں؟ شہید کو دفناتے ہیں کہ نہیں؟ وہ دفنانے ہیں تو پھر شہید زندہ ہے کہ نہیں؟ قرآن کی نص ہے، قرآن کی نص ہے، خبردار میرے رستے میں جو مارا جائے اس کو مردہ نہیں کہنا، خبردار میرے رستے میں جو مارا جائے اس کو مردہ، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا خبردار جو میرے رستے میں مارا جائے، شہید ہو جائے، اس کو مردہ۔ اگر بھائی شہید زندہ ہے لیکن پھر بھی دفن کیا جاتا ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت کا قانون پورا ہوا ہے۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ اللہ ہی کے رستے پہ ہوتے ہیں، وہ بھی وہ شہید تلوار ہیں، یہ شہید محبت ہے، وہ تلوار سے، گولی سے، دشمن کے وار سے شہید ہوئے ہیں، اور یہ محبت کے شہید ہیں، ساری زندگی اللہ کی محبت میں گزاری ہے۔ جہاد بھی دو قسم کے ہیں نا، ادھر نہیں جانا چاہتا، جہاد بھی دو قسم ہے، اور تلوار بھی دو قسم کی ہے۔ قبلہ پیر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب لوہے کی تلوار چلتی ہے نا، جب لوہے کی تلوار چلتی ہے تو ایک کو جب لوہے کی تلوار چلتی ہے نا تو ایک کو، لیکن جب محبت کی تلوار چلتی ہے تو دو کو، جب محبت کی تلوار چلتی ہے تو پھر دو کو ایک کر دیتی ہے۔ اسی لیے تو کہا نا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، اسی لیے تو کہا نا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ کہا اے محبوب یہ تمہارے ہاتھ نہیں بلکہ وجہ اللہ، محبت کی تلوار دو کو ایک، لیکن ہم اس کا یہ قطعی طور پہ مطلب نہیں، توبہ نعوذ باللہ، اللہ اللہ ہے، حضور حضور ہیں، اللہ خالق ہے، حضور محلوق ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، ذاتیں کتنی ہیں؟ وہ خالق ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اللہ ہے، حضور محلوق ہیں، یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، ذاتیں اور بات
ذاتیں بات رضا رضا ایک ہے. جو رب چاہتا ہے وہی حضور چاہتے ہیں, جو رب کہتا ہے وہی حضور کہتے ہیں. ذاتیں دو ہیں لیکن بات ایک ہے. اور اسی لیے ہم ان اللہ والوں کے پاس آتے رہتے ہیں, کبھی قبروں پہ کبھی ویسے ان کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس آنے سے اللہ ہمیں یاد بھی آتا ہے, ہمیں آخرت بھی یاد آتی ہے. اور پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں, ہماری خطائیں معاف ہوتی ہیں. وہ پھر کوئی اللہ والا خوش ہو کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو پھر آپ نے حدیث تو سنی ہوگی کہ 100 بندہ قتل کر کے اس تو بعد بھی معافی اللہ والیاں دے نیڑے ہون دی وجہ تو لب گئی. 99 قتل اور پھر بعد میں ایک اور مار دیا. اور یہ کوئی سٹوری نہیں ہے, یہ کہانی ناول نہیں ہے. ہاں یہ حدیث واقع اور بخاری شریف کی ہے, بخاری شریف کی حدیث. اللہ والوں کے قریب ہو جائیں, یقین جانے کہ جو اللہ والوں کے قریب ہو گیا ہے وہ سمجھے کہ اللہ کا کرم فضل رحمت اس کے ساتھ آ گئی ہے. اللہ کریم ہمیں اپنے نیک بندوں کی سنگت صحبت عطا بھی فرمائے اور اللہ پاک اسی پہ ہمیں موت نصیب فرمائے. وما علینا